السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حاقہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پہلے ہم نے سورہ ملک کا 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوا، سورہ ملک کا ہم نے مطالعہ کیا، اس میں غور و فکر کیا۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف زیادہ تر ہمیں ملا۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو دکھا کر کے اور اللہ نے اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے ہمیں اپنا تعارف کرایا۔ تو گویا کہ جب ہم خود دین کو سیکھیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، اور اگر ہم کسی کو دین سکھائیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی پہچان کرائیں گے، توحید کی تعلیم دیں گے۔ اس کے بعد سورہ قلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی رسالت کے تعلق سے، ایک داعی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کے تعلق سے زیادہ تر آیتیں آئیں۔ اب سورہ حاقہ، اس کے اندر ہم آخرت کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں کہ دنیا میں جو انبیاء کی بات، قیامت کس طریقے سے آئے گی، اور قیامت کا جو انکار کرے گا، یعنی نبی کی بات کا انکار کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے کیا دنیا کے اندر سزا دیں گے، اور پھر جو قیامت قائم ہوگی تو وہ کیسے قائم ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت کا ذکر اور پھر جہنم کا ذکر۔ تو یہی تدریجاً یہی اسٹیپ ہے کسی کو دعوت دینے کی یا کسی کو دین کو سمجھنے کی، کہ پہلے توحید کا ذکر ہو، پھر رسالت کا اور آخرت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی، یعنی قائم ہونے والی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الحاقہ۔ ملحاقہ، کیا ہے ثابت ہونے والی؟ یعنی ما یہاں پہ اس کی ہولناکی کے ذکر میں ہے، قیامت کی شدت کے تعلق سے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ہولناکی، اس کی شدت کیسی ہے، وہ شدت کیسی ہے، وہ ہولناک قیامت۔ وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کس نے خبر دی کہ کیا ہے ثابت ہونے والی؟ تو خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی کہ وہ کیسی ہے قیامت جو قائم ہونے والی ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اور بھی دوسری جگہ آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ کس طریقے سے قیامت جو قائم ہوگی، اور آپ کو کس نے خبر دی کیا ہے ثابت ہونے والی۔ کذبت سمود، تو جھٹلایا سمود نے، وعاد، اور عاد نے، بالقاریہ، سمود اور عاد نے اسے تہلکہ خیز کو جھٹلایا، مطلب ایسی اہم خبر کو جو پوری دنیا کو ختم کر دینے والی ہے، پوری دنیا کو تہس نہس، تباہ اور برباد کر دینے والی ہے، تہہ و بالا کر دینے والی ہے، ایسی خبر کو سمود نے اور عاد نے جھٹلایا۔ سمود صالح علیہ السلام کی قوم اور عاد ہود علیہ السلام کی قوم۔ تو گویا کہ انہوں نے انبیاء کو بھی جھٹلایا، قیامت کو بھی جھٹلایا، اور آپ کے اوپر آنے والی شریعت کو بھی جھٹلایا، اور شریعت کے اندر سر فہرست سب سے اوپر توحید کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو توحید، رسالت اور آخرت تینوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور یہ بتایا جا رہا ہے مکہ والوں کو، اور یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور انہیں تاریخ پڑھائی جا رہی ہے کہ ذرا اپنی پچھلی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، انسانیت کی تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے دیکھو کہ ہر دور میں انبیاء آئے، اور انبیاء کی باتوں کو جنہوں نے ہنسی اور کھیل سمجھا اور ان کی بات کی تکذیب کی، ان کی باتوں کو انکار کیا، جھٹلایا، تو دیکھ لو پیچھے کی زندگیوں میں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ صرف مکہ والوں تم ہی نہیں جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے اور بھی قوموں نے جھٹلایا ہے،
اور بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے، تو ان کی ہسٹری کو جان کر کے، ان کی زندگی کو جان کر کے دیکھیں۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم توحید کو، آخرت کو اور انبیاء علیہ السلام کو اور آپ کی آئی ہوئی کتاب کو ہم اگر جھٹلاتے ہیں تو ہم بھی پیچھے مڑ کر کے اور ہسٹری کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا انجام ہوا ان کا۔ تو سمود اور عاد نے اسے یعنی تہلکہ خیز خبر کو، قیامت کو جھٹلایا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا تو جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز میں ہلاک کر دیے گئے۔ ان کے اوپر ایک ایسی چیخ کی آواز آئی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا زمین کے پھاڑ دینے کے ذریعے سے ایک زور کی چیخ آئی، اور اس چیخ نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت جب عذاب نازل کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کئی قسموں کے عذاب اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ جس کو جس چیز پر غرور تھا اللہ نے اسی کے ذریعے سے اسے عذاب میں ملوث کر دیا۔ بڑے بڑے چٹانوں کو ہاتھوں سے تراش کر کے گھر بنا کر کے رہا کرتے تھے اور اپنی طاقت میں بڑا غرور تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو جب جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے ریت کی ایک ہوا پہنچائی اور اس سے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا۔ تو جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی اور خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور جو عاد تھے تو وہ تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اب عاد کے اوپر ایک ایسی آندھی اللہ رب العزت نے چلائی جو بہت ہی زیادہ ٹھنڈی آندھی تھی، بہت ٹھنڈی ہوا تھی، اور وہ بھی دھول والی ہوا تھی، ڈسٹ والی ہوا تھی، اور یہ ہوا انہیں اوپر لے کر کے جاتی اور اوپر سے پھر نیچے پٹکتی۔ اس طریقے سے انہیں اللہ رب العزت نے تہ و بالا کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے یعنی فنا کر دینے کے لیے مسلط کر دیا۔ 7 راتیں، راتوں کا ذکر پہلے اس لیے کیونکہ اسلام میں پہلے رات ہے اور پھر بعد میں دن ہے، یعنی دن کی شروعات جو ہے وہ رات سے ہوتی ہے، تاریخ کی شروعات رات سے ہوتی ہے، تو پہلے رات کا ذکر آتا ہے۔ تو 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر یہ مسلسل ہوا چلتے رہی جو ان کو اوپر اٹھا کر کے لے کے جاتی تھی اور اوپر سے نیچے پٹکتی تھی، اور جب یہ نیچے گر جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے گرتے جیسے کھجور کے درخت، کٹے ہوئے درخت ہوتے، اس طریقے سے گرتے۔ پھر آپ اس قوم کو پچھاڑی ہوئی یعنی ہلاک کی ہوئی دیکھتے ہوں، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، مطلب کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح یہ گر کر کے اور یہ ختم کر دیے گئے۔ اور پھر اس کو وہاں کے درندے ان کو چیر کے اور ان کو نوچ کر کے کھاتے، بڑے بڑے پرندے ان کے اوپر اترتے اور وہ ان کو نوچ کر کے کھاتے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایسی دردناک موت انہیں دی کہ تیز ہوا چلی اور اس ہوا نے انہیں اوپر لے کر کے گئی، اور اوپر یہ اڑتے رہے اور پھر اوپر سے سر کے بل نیچے گرے یا اونچائی سے نیچے اللہ رب العزت نے انہیں گرایا، اور جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں، اور پھر ان کو درندوں نے پھاڑ کر کے اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ قیامت کے تعلق سے سورہ ہجر آیت نمبر 85 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، بس درگزر کریں، خوبصورتی کے طریقے سے درگزر کریں۔ اس طرح سورہ واقعہ آیت نمبر 1 اور 2 میں بھی اللہ نے فرمایا جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، یعنی جب وہ قیامت آنے والی آ جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مطلب کوئی شک نہیں، کوئی صبح نہیں، وہ قیامت آ کر کے رہے گی۔ تو اس قیامت کا انہوں نے انکار کیا، اور جو بھی اس قیامت کا انکار کرے گا اللہ رب العزت اسے اس طریقے سے تہ و بالا اس دنیا میں بھی کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا سخت ان کو سزا دی جانی ہے۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے پھر کیا آپ ان کو کوئی باقیامت دیکھتے ہیں؟ اس تعلق سے سورہ قمر آیت نمبر 18 سے 20، عاد نے جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، بے شک ہم نے ان پر ایک تند آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والی تھی، مطلب خوفناک تھی اور دائمی کنٹینیو چل رہی تھی، وہ آندھی، وہ ٹھنڈی ہوا لوگوں کو اٹھا کر پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 9، اور فرعون ہم جانتے ہیں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو انکار، اس نے اللہ کا انکار کیا اور خود اپنے آپ کو اس نے رب بننے کی دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی کس طرح تہ و بالا کیا کہ مصر کے بادشاہ اور اس کی پوری
فوج کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسے پانی میں ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا، اور اسے نشانی عبرت بنانے کے لیے کہ انبیاء کو جھٹلانے والا، اللہ رب العزت کی توحید کو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو باقی رکھا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے اس کی عبرت حاصل کریں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 9 کے اندر، اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے پہلے جو قومیں تھی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اصحاب مدین تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اور الٹائی گئی بستیاں، الٹا دینے والی بستی کون سی ہے؟ یہ لوط علیہ السلام کی ہے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، لوط علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اور انسانیت کے اوپر ظلم کیا، لوگوں کو مارتے تھے اور ہفتہ وصول کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم جنس کی ان کے اندر، یعنی مرد سے اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے، جس سے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے طرف حکم کے مطابق انہیں روکا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں رکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب پہنچایا کہ ان کی بستی کو زمین سے اٹھا کر کے اور آسمان کی بلندیوں تک اللہ رب العزت نے پہنچایا، اور وہاں سے ان کو الٹا کر کے پلٹ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے پاس سے لگے ہوئے نشانات والے مٹیوں کے ڈھیلے اور ایسے کنکڑ اور پتھر ان کے اوپر برسائے اور ان کو تباہ اور برباد کیا اللہ رب العزت۔ تو پتھروں کی آخر میں پھر ان کے اوپر بارش بھی ہوئی، اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 10، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ خلاصہ یہ کہ جس نے اپنے انبیاء کا انکار کیا یا آپ کی تعلیمات کا انکار کیا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی سزا دے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ مکہ والوں کو جب وہ جنگ بدر کے مقام پہ آئے، احد کے مقام پہ آئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو پہنچا کر کے اور صحابہ کے ذریعے سے ان کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا، کس طریقے سے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، ان کی شان و شوکت کو اللہ رب العزت نے دھول میں مٹا دی۔ تو یہ آیت بہت ہی زیادہ غور کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کا وقت تھا، یہ ہمارا وقت ہے۔ ان کا وقت جا چکا، وہ قوم تھی جو اپنے انجام کو پہنچ گئی، انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کا انجام ان کو مل گیا۔ اب ہم ہیں ایگزام میں، اب ہمارا ایگزام چل رہا ہے، اب ہمارے لیے وہ ہے کہ ہم نے بھی اگر ویسا ہی کیا تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ہم دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم انبیاء علیہ السلام کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے عذاب کا۔ اللہ رب العزت ہم کو سب کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ ہم سب کو اللہ تو اپنے نبی کی نافرمانی سے بچنے والا اور تیری نافرمانی سے بچنے والا بنا دے۔ تو پھر انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ تو اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے، جو گرفت ہے، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور ایسی سخت کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں۔ کیسے کہ کتنا سخت عذاب آتا ہے اس کے تعلق سے آیت نمبر 11 میں دیکھتے ہیں ہم۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہت بہترین ناؤ میں سوار کیا۔ اور جب پانی میں طغیانی آئی، طغیانی اس کو کہتے ہیں کہ جب پانی اپنی حد سے بڑھ جائے، اور جب پانی اپنی حد سے بڑھتا ہے تو یہ ایک شکل ہوتی ہے عذاب کی۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھا کر کے، اور جب یہ دیکھا کہ ان کے اوپر حد قائم ہو چکی ہے، یعنی حجت پوری ہو گئی ہے، اب انہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، ساری باتیں ان تک پہنچ چکی ہیں، یہ لیکن ڈھٹائی میں اور دنیا کی محبت میں اور حسد اور بغض کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے یہ انبیاء علیہ السلام کو یعنی نوح علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اور وہ وقت تھا ہی ان کے عذاب کا، اور اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا تو پانی اوپر سے بھی گرنے لگا، نیچے سے بھی نکلنے لگا، چشمے ابل پڑے۔ تو یہ جب طغیانی آئی، جب حد سے بڑھنے لگا پانی، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس بہترین ناؤ میں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور یہ پہلی کشتی تھی جو اس دنیا کے اندر بنائی گئی۔ اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے فرمایا کہ ہماری نظروں کے سامنے وہ کشتی بن رہی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس کو بنانے کا کہا تھا اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور انہیں بتایا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ تختے اس طریقے سے لگائے جائیں گے، اور اس کی لمبائی یہ ہوگی، چوڑائی یہ ہوگی، یہ اتنے مالے کی ہوگی۔ بہرحال اس طریقے سے بنایا گیا، اور اس کے اندر جو لوگ بیٹھنے لگے۔ جب یہ طغیانی آنے لگی اور پانی بڑھنے لگا تو ایک اعلان ہوا کہ جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ اس کشتی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا۔ یعنی صاف طور سے یہ اعلان تھا کہ جو نبی کا ماننے والا ہے، جو ایمان والا ہے،
وہ اس کشتی میں بیٹھے گا جو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ تو جس نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور جنہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہی کشتی بنانے والی ہے اور نوح علیہ السلام ہی سچے نبی ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں بس یہی سچی بات ہے اور یہی اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے، تو جنہیں ایمان نہیں تھا تو وہ اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیے۔ ایک خاتون کا ذکر آتا ہے کہ اسے جب بتایا گیا کہ یہ کشتی میں جو سوار ہوگا وہی بچے گا اور اب پانی سب کو ڈبا دے گا، اور پانی بھی ایسا تھا کہ ہر اونچائی سے 15 ہاتھ اونچائی تک تھا، مطلب پوری پرتھوی کو اس نے ڈھانک دیا تھا، ڈبا دیا تھا۔ تو وہ خاتون یہ کہتی ہے جب یہ پانی آئے گا تو میں اپنے چھت پہ چڑھ جاؤں گی۔ پانی جب آنے لگا تو وہ چھت پہ چڑھ گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ چھت بھی ڈوب رہی ہے تو وہ جلدی سے اتر کر کے اور ایک پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پہاڑ بھی دھیرے دھیرے کر کے جب ڈوبنے لگا تو پہاڑ کے اوپر ایک پیڑ تھا، اپنے بچے کو لے کر کے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو لے کر کے اور وہ اس پیڑ پر بھی چڑھ گئی، لیکن جب اس نے دیکھی کہ وہ پیڑ بھی دھیرے دھیرے کر کے ڈوب رہا ہے، اس پہاڑ کا پیڑ، اور پھر وہ خود بھی ڈوبنے لگی، تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر دیا اور دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی ڈوب گئی۔ یہ اللہ کا اصل میں فیصلہ تھا کہ اب وہ بچے گا جو نوح علیہ السلام کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اتنی سخت آتی ہے کہ اب وہی بچے گا جو نوح کا فرمانبردار ہے، جو آپ کی ناؤ میں، آپ کی کشتی میں سوار ہوگا، اور ہر کسی کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا، تہو بالا کر دیا، ختم کر دیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی تھی اور جو اس کشتی میں سوار ہوا وہی بچا۔ تمہیں بھی اگر اس نوح کی کشتی کو دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور جو ان سنتوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا بس وہی بچے گا، ورنہ اس دنیا میں بھی یہ نوح علیہ السلام کی قوم جس طریقے سے غرق ہوئی، یہ دنیا کے لوگ بھی اسی طریقے سے غرق ہوں گے، اسی طریقے سے تہو بالا ہوں گے، اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہی کشتی نوح ہے، یعنی یہی ہے جو ہمیں پار لگائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ سکھایا، جو اعمال سکھائے، جو مسائل سکھائے، جو سنتیں سکھائی، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لے۔ آیت نمبر 11 پھر سے سماعت فرمائے، بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤ میں سوار کیا۔ کیا یہ پہلی ناؤ تھی اور اس کے بعد ہی پھر دوسری ناؤ میں بننا شروع ہوئی۔ آیت نمبر 12، تاکہ ہم تمہارے لیے اس فیصلے کو نصیحت بنا دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت بنائی، اور آج بھی اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ایک وقت ایسا آیا ہے جس میں پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ تو پھر یہ بچ کیسے گئے؟ جب پوری دنیا ڈوب گئی تھی، سائنس جب یہاں تک پہنچ گیا تو یہ بچے کیسے؟ تو یہ وہی ناؤ میں جو جانور تھے، جو پرندے تھے اور جو انسان تھے، اسی سے پھر سے اس دنیا کے اندر انسان ہے یا جانور ہے وہ پھر سے پھیلے، تاکہ ہم تمہارے لیے اس فعل یعنی اس کام کو نصیحت بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والی کان اسے یاد رکھیں۔ تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ اگر ہم نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 13، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی۔ اب تو یہ ہوا کہ دنیا میں جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی وہ تو بچ گئے، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ نوح علیہ السلام کی قوم بچ گئی۔ سمود کے اوپر جب عذاب آیا اور عاد کے اوپر، تو جو انبیاء تھے اور انبیاء کے ساتھی تھے وہ اسی علاقے میں، اسی خطے میں رہتے تھے، لیکن وہ آندھی نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، اس چیخ نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جو ایمان والے تھے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کر کے چلے گئے اور پھر یہ بستی اوپر اٹھا کر کے پھر پلٹائی گئی، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اپنی سواری اپنی ناؤ میں بٹھا کر کے انہیں، اور وہ نکل کے بچ گئے، لیکن سمود اور عاد وہ اسی جگہ میں تھے۔ اب یہ دنیا میں جو انجام ہوا کہ جنہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی، اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو کیا، انہیں ملک کی بادشاہت دی، زمین کی بادشاہت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو زمین دے دی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی جو بچی ان کے لیے پوری زمین تھی، اور اسی طریقے سے سمود اور عاد یہ ختم کر دیے گئے، تو اب ملک انہی کا ہو گیا، مومنوں کا۔ اسی طریقے سے جو مکہ اور مدینہ کے اندر جو شرکس لوگ تھے، جو مشرکین تھے اور یہودی اور نصرانی تھے، جنگ بدر، جنگ احد اور بھی اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں تہو بالا کیا، اور اب پھر اس کے بعد مومنوں کی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر عزت رکھی
اور اللہ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ کس چیز کا ڈر؟ تو تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ تو مومن کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اندر کیا وہ صفات ہیں، وہ کیفیت ہے جو مومن کی ہوتی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انکار کرنے والوں میں سے ہیں، کفر کرنے والوں میں سے ہیں، یا منافقت اختیار کرنے والوں میں سے، منافقت کی صفت۔ اور منافق اور کافر اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور پھر قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی۔ تو دنیا کے اندر ان کی ذلت بتائی گئی اور یہ تہہ و بالا کیے گئے، ختم کر دیے گئے، اور اس کے بعد جب اب عذاب آئے، اب بڑا عذاب جب آئے گا، یعنی قیامت آئے گی، اور قیامت میں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، تو اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی۔ سور میں پھونک ماری جانا یہ دنیا کا خاتمہ ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے کہ اس خبر کو سن کر کے ایمان والا لرزا جاتا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے بے فکر ہو جاؤں، کیسے سکون اور اطمینان میں آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے اطمینان میں رہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے، پیشانی جھکائے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے لیے پیشانی جھکائے ہوئے اور کان اللہ کی طرف، حکم کی طرف لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب اسے سور میں پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ اسے پھونک دے۔ تو میں کیسے اطمینان میں رہوں، کیسے سکون میں رہوں؟ اور واقعی ایک ایمان والا جو یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں ایگزام دینے کے لیے آیا ہوں، اور آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی پل بھر کی زندگی ہے۔ آپ خود 50,000 سال جو صرف حساب و کتاب کا دن ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تو 50,000 سال کے سامنے ہی اگر ہم اس دنیا کو دیکھیں تو چند منٹوں کی زندگی ہے۔ تو جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ پل بھر کی زندگی ہے، اس زندگی کے سامنے 50,000 سال کے سامنے اگر ہم اس زندگی کو دیکھیں تو چند منٹوں کی اور چند سیکنڈ کی زندگی ہے۔ تو جو ایگزام ہال میں بیٹھا ہے کیا وہ اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ کھیل اور تماشے میں بیٹھ سکتا ہے؟ کیا ایگزام ہال کو سدھارنے اور سنوارنے میں وہ لگ سکتا ہے، یا صرف اس کا پورا دھیان اس ایگزام کے اوپر ہوگا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت اس لیے دیا ہوں کہ آزماؤں، تو ہم یہاں پہ آزمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں کیسے اطمینان اور سکون سے بیٹھوں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اسرافیل علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے ایک قدم کو زمین میں رکھا ہوا ہے اور دوسرے ایک گھٹنے کو زمین میں ٹکائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے گھٹنے کو زمین سے اٹھائے ہوئے ہیں، منہ میں سور لیے ہوئے ہیں، کان اللہ کی طرف لگے ہیں، پیشانی جھکی ہوئی ہے اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ اللہ رب العزت حکم دے اور وہ سور پھونک دے۔ اور جب یہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا تہس نہس، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیسی ہوگی؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 4 سے 6 تک اللہ نے فرمایا۔ اس حدیث کا پہلے نمبر لکھ لیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 3243 سور پھونکنے والی جو حدیث تھی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 4 سے 6 میں اللہ فرماتا ہے جب زمین ہلا دی جائے گی، سخت ہلائی جانا۔ کیسی ہلائی جائے گی؟ سخت ہلائی جائے گی۔ ابھی جب بھوکمپ آتا ہے تو چند سیکنڈ کے لیے وہ زمین ہلتی ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ شہر کے شہر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے ایسا ہلایا جائے گا کہ سخت ہلائے جانے کی طرح، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جانے والے کی طرح، پھر وہ پھیلا دیے جائیں گے اور غبار بنا کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ یہ وہ قیامت کا منظر سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 107 تک۔ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر کے چھوڑے گا، نہ تو اس کے اندر کوئی کجی دیکھے گا، نہ اس کے اندر تم درار دیکھو گے اور نہ اونچا پن پہاڑ دیکھو گے۔ ایسا چٹیل میدان بنا کر کے اللہ رب العزت رکھ دے گا۔ تو جس رب نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا ہے وہ اس میں قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اور پھر زمین سے ٹکرا دے، جو آگے آیت میں بیان اللہ رب العزت نے کیا آیت نمبر 14 کے اندر دیکھتے ہیں۔ پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی تو یہ اللہ رب العزت تک یہاں سے 4 مراحل ہوں گے خالق کائنات تک حاضر ہونے کی۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا، یہ پہلی سور ہوگی۔ پہلی سور میں آدمی جب اس آواز کو سنے گا تو اس آواز ایسی ہولناک اور ایسی گرج والی وہ آواز ہوگی کہ لوگ اس سے بے ہوش ہو کے مرنا شروع ہو جائیں گے، گر گر کر کے مرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، دوسری سور پھونکی جائے گی،
تو لوگ اپنی زمین سے اٹھ کر کے پھر دوسری سور پھونکی جائے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری چیز کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے اور تباہ کر دیا جائے گا. جیسے اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، یعنی ساری چیز ختم ہو جائے گی. اور جب تیسری سٹیپ جو ہوگی لوگ اس میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور چوتھی سٹیپ میں اللہ رب العزت کے حضور یہ حاضر ہوں گے. چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے. تو دو نفقے ہیں، دو سور ہے. ایک سور وہ جس میں سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور جو وہ بچے گا جسے اللہ رب العزت چاہے گا. دوسرے میں پھر اور بھی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا اور چند وہ لوگ بچیں گے یا فرشتے بچیں گے جن کو اللہ رب العزت چاہے گا. لوگ بچنے سے مراد میرا فرشتے ہیں، ورنہ سور جب پھونکا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ختم کر دیے. تو بہرحال آیت نمبر 14، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. مطلب زمین کو اس سے اکھاڑا جائے گا پہاڑ کو، اور پہاڑ سے زمین کو ٹکرا دیا جائے گا جس سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑنے لگے گی. پہاڑ بادلوں کی سطح پہ آ کر کے چلنے لگیں گے. یہ خبریں جب ایک ایمان والا سنتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان بنائے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی یہ دن آنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی، یہ خبر خالق کائنات ہمیں دے رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کو وہ ختم کر دے گا اور وہ واقع ہونے والی وہ واقع ہو کر کے رہے گی. آیت نمبر 16، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بودا ہوگا، یعنی کمزور ہو جائے گا. آسمان پھٹ پڑے گا، جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں اس کو لپیٹ لے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. مطلب آسمان کے کناروں پر اس دن فرشتے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. آج 4 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے، لیکن اس دن 8 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش اور ہمارا رب کیسا بلند ہے عرش کے اوپر، جیسی اس کی شان کو لائق ہے. اس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، اور اس زمین میں بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے ہندوستان، اور اس کا ایک چھوٹا سا اسٹیٹ، اور اس کے اندر ایک شہر، اور شہر ایک بستی، اور اس بستی کے اندر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں یا گھر کے اندر ہم رہتے ہیں. اتنی ہماری وقت ہے. اور اس زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے یہ زمین ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ریگستان میں کوئی رنگ پھینک دیا جائے، انگوٹھی پھینک دی جائے. ریگستان کیسا ہوتا ہے؟ کئی دیشوں کے برابر برابر کے بھی ریگستان ہوا کرتے ہیں. تو ایسے ریگستان کے اوپر ایک رنگ پھینکی گئی ہو آسمان کے سامنے، اس زمین کی وقت ہے، یعنی اتنی بڑی ہے. آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم نے اس چیز کو جان لیا. اسپیس میں جب ہمارے سائنٹسٹ گئے تو انہوں نے جا کر کے بتایا کہ زمین کی وقت اس آسمان کے سامنے کتنی ہے. مطلب مچھر کے پر کے جیسی بھی نہیں ہے. جب اور اوپر جاتے ہیں تو اور باریکی نظر آتی ہے. تو یہاں سے آسمان کی جو دوری ہے ہمارا سائنس تو نہیں بتا پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جب چلنے والا 500 سال تک چلے گا تب وہ پہلے آسمان پہ پہنچ سکتا. ہمارے ہاں کوئی ایسا ومان بن بھی جائے اگر، اور تو اس میں ہم 500 سال بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ عمر ہی 70 سال 80 سال ہوتی ہے. 500 سال اگر ہم کوئی ایسی سواری بنائیں اور اس سواری سے ایک ساتھ چلے 500 سال تک، جب پہلے آسمان پر پہنچیں گے. ہمارا سائنس تھک چکا ہے. وہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی جانے سے انکار اس نے کر دیا کہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے، نظر کی اسپیڈ سے بھی یہ نہیں پہنچ. اور پھر اس کے بعد جو پہلا آسمان ہے اس لمبائی اور چوڑائی تو نہیں پتا. موٹائی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی اتنی ہے کہ ایک سوار یعنی ایک سفر کرنے والا مسافت جب اختیار کرے گا، سفر اختیار کرے گا تو 500 سال چلے گا جب جا کر کے اس آسمان کی ایک موٹائی تک پہنچے گا. پھر اس کے بعد جو خالی جگہ ہے وہ اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان، یعنی 500 سال کی مسافت. پھر اس کے بعد جو دوسرا آسمان ہے اس کی موٹائی بھی اتنی، 500 سال کی مسافت. تیسرے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری پھر 500 سال. پھر اس طریقے سے 7 آسمان، اور 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی، اور کرسی بھی اللہ رب العزت کے قدم رکھنے کی جگہ، پیر رکھنے کی جگہ. اور اس کرسی کے سامنے اس آسمان کی وقت ایسی ہی ہے جیسے ریگستان میں پھینکی ہوئی رنگ کی طرح. یعنی یہ آسمان جس کی لمبائی اور چوڑائی ہم پتہ نہیں لگا سکے، وہ اللہ رب العزت کی کرسی، اس کرسی کے سامنے ایسا ہے. اور اس کرسی کو اللہ نے تھامے ہوئے، اللہ رب العزت نے ہی اس کو بنایا، اللہ رب العزت نے ہی اسے تھامے ہوئے. اور اس کرسی کے بعد پھر 50,000 سال کی مسافت، اور پھر اللہ رب العزت کا عرش، اور عرش کے سامنے اس کرسی کی وقت اتنی جتنی ریگستان میں رنگ ہو. اللہ اکبر. اور اس کے اوپر ہمارا رب بلند ہے، ان ساری مخلوق کو سنبھالے. اللہ لا الہ الا ہوا حی القیوم. وہ حی ہے
یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. قیوم وہ تھامنے والا ہے. قائم کیا اس نے, قائم کرنے کے لیے بھی یہ ساری مخلوق محتاج, اور قائم رہنے کے لیے بھی اس محتاج. ان سب کو اس نے تھامے ہوئے, اور عرش کے اوپر وہ بلند ہے, اور ایسا بلند ہے جیسی اس کی شان کو لائق. وہاں سے وہ ہماری بات کو سنتا ہے, ہمیں دیکھتا ہے, ہمیں جانتا ہے, ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, اسے وہ پوری کرتا ہے. تو اس عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب وہ فرشتے کیسے ہوں گے, ان کی لمبائی چوڑائی, ان کی اونچائی کیسی ہوگی, ان کی طاقت کیسی ہوگی, اس کے تعلق سے ایک حدیث جس میں جو ابو داؤد نے روایت کیے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتے میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں. جو 8 فرشتے ہیں, مجھے کہا گیا ہے کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں. تو بلا شبہ, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, کون بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلا شبہ اس کے کان کے لو سے اس کی کندھے کی دوری, اس کے کان کے لو سے اس کے کندھے کا فاصلہ, ہمارے کان سے کندھے کے لو کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ چند انگلی, چند انگل. فرشتے کے کانوں کے لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے. 700 سال کے سفر, یہ اس کے کان سے اس کی دوری ہے. تو اس پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ فرشتہ کیسا ہوگا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 4727. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیر 7 زمین کے نیچے ہیں. تو ایسے بھاری بھرکم فرشتے, جو 8 فرشتے اللہ رب العزت کے اس عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے. 17 کو پھر سے سماعت کریں. اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے, یعنی آسمان جب لپیٹا جائے گا تو اس کے کناروں پہ فرشتے ہوں گے, اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تمہاری پیشی کی جائے, یعنی دنیا میں آنے کے مقصد کو, کیا مقصد تھا اور تم نے کیا کر کے آئے ہو, تو اس کی پیشی اپنے رب کے سامنے ہماری کی جائے گی. اور ہم سب کو اس دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا, ویسے ہی حاضر ہوگے جس طرح تم اس دنیا میں آئے, بغیر کسی چیز کے, تنہا بغیر کپڑے کے. ہم اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے, جیسے دنیا میں پہنچائے ویسے ہی ہمیں وہ حاضر کرے گا. اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ. وہاں پہ حشر کے میدان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا نتیجہ, ہمارے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیا جائے. وہاں اس لیے نہیں لگایا جا رہا ہے کہ کس نے کیا کیا تھا یہ پتہ کیا جائے. وہ تو علیم اور خبیر ہے اللہ رب العزت, وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیے, دن میں کیا کیے, رات میں کیا کیا, ہماری نیت کیا تھی, ہمارے عمل کیا تھے, کتنی ریاکاری تھی, کتنا اخلاص تھا, کس کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں ہم جیے, کس کے لیے ہم جیتے تھے, کس کے لیے ہم مرتے تھے, دنیا میں ہم کیوں آئے تھے, کیا ہم نے اپنا مقصد بنایا تھا. اور جس نے اپنا مقصد اللہ رب العزت کی رضا بنائی ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ان صلاتی, اے اللہ میری نماز, و نسخی, اور میری قربانی, جتنی بھی قربانی ہے, ان صلاتی و نسخی و محیایا, اور میری زندگی, و مماتی, میری موت, للہ رب العالمین, اے اللہ تیرے لیے ہے, تو وہ بچ پائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے, اس میں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.